بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شاب نشأ في عبادة الله تعالى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک لہ. اے نبی، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. مقصد زندگی اللہ تعالی کی بندگی، مقصد حیات اللہ تعالی کی یاد. ہم اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آئے. اللہ نے جب چاہا ہم دنیا میں پیدا ہو گئے. جب اللہ کا حکم پہنچے گا موت کی شکل میں تو ہمیں اس دنیا سے جانا ہوگا. اب بیچ کی جو زندگی ہے، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کو اللہ کی مرضیات کے مطابق گزاریں. اسی میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے کامیابی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. کہ جو شخص نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. جیسا کہ ابھی مفتی احتشام صاحب ملی دامت برکاتہم نے ایک مثال سے آپ کو ایمان کی اہمیت سمجھائی تھی کہ ایک لگاؤ اس کے بعد 0 لگاؤ تو اس 0 کی اہمیت ہوتی ہے، اور اگر ایک نہ ہو، 1 نمبر نہ ہو اور پھر 0 ہو تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایمان بہت ضروری ہے اعمال کی قبولیت کے لیے، آخرت میں اور دنیا میں چین و سکون کے لیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. جو کوئی مرد عورت نیک عمل کرے، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. فلنحيينه حیاتا طیبہ. اسے ہم پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، شاندار زندگی عطا فرمائیں گے، لگژری لائف عطا فرمائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور اسے ہم ضرور بضرور بہت بہترین بدلہ اور ثواب عطا فرمائیں گے آخرت میں ان اعمال کا جو وہ کرتے تھے. تو میرے پیارے میرے پیارے نوجوانوں، میری پیاری بہنیں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں، آپ لوگ دل سے یہ تہیہ کرو کہ مقصد زندگی اللہ تعالی کی بندگی ہے. تو برائے بندگی ہے یاد رکھ، بہر صرف گندگی ہے یاد رکھ، چند روزہ زندگی ہے یاد رکھ، ورنہ پھر شرمندگی ہے یاد رکھ. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو غنیمت جانو 5 چیزوں سے پہلے. شبابک قبل حرمک. اپنی جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے. صحتک قبل سقمک. اپنی صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے. غناک قبل فقرک. اپنی مالداری کی قدر کرو غریبی سے پہلے. وفراغک قبل شغلک. اپنی فرصت کے لمحات کی قدر کرو اس سے پہلے کہ تم مشغول ہو جاؤ. وحیاتک قبل موتک. اور اپنی زندگی کی قدر کرو یہاں تک اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے. 5 چیزوں کی قدر کرنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی. اس میں سب سے پہلی چیز کہ شبابک قبل حرمک. اپنی جوانی کی قدر کرو. میرے بھائیوں، عزیز نوجوانوں،
آپ قوم و ملت کے سرمایہ ہیں، آپ ہی قوم کا مستقبل ہیں، ملک کا مستقبل ہیں، آپ امت کے رہنما ہیں، اور ہماری جو بہنیں ہیں وہ امت کی آگے چل کر رہنمائی کریں گی، خدمت کریں گی، وہ چاہے جس شعبے میں ہوں، آپ چاہے جس شعبے میں ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے اندر ایمان آپ کا کامل ہونا چاہیے، آپ کے جذبات اللہ اور رسول کے بتلائے ہوئے احکام کے مطابق ہونے چاہیے۔ حضرت ابو محمد حریری رحمۃ اللہ علیہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے خواہشات کا غلام ہو جاتا ہے اس پر کسی چیز کا اثر نہیں پڑتا، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے اسے مزہ نہیں آتا ہے، اور وہ قرآن اور احادیث کا مذاکرہ کرتا رہتا ہے لیکن اس کی زندگی پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خواہشات نفس کا غلام ہے، خواہشات کے جیل کا قیدی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے یہ سسٹم ہمارے اندر رکھا ہے، جس طرح سے بھوک ہے، پیاس ہے، ایک فطری تقاضے ہیں، اسی طریقے سے نفسانیت، خواہشات بھی اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہے، اور اس کو برتنے کے صحیح وقت کو بھی اللہ اور رسول نے بتلایا ہے، صحیح طریقے، صحیح جذبات، صحیح جگہیں سب اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے۔ اس کو بے جا استعمال نہ کیا جائے، اپنی خواہشات کو، اپنی طاقت کو، اپنی انرجی کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا والے کاموں میں لگانا چاہیے، نمازوں کی پابندی میں، اپنی جوانی کی حفاظت میں، گناہوں سے بچاتے ہوئے۔ یاد رکھیے میرے نوجوان عزیز بھائیوں اور بہنوں، 70-80% گناہ جو وجود میں آ رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ نگاہوں کا غلط استعمال ہے۔ جب بندہ اپنی نگاہوں کو محفوظ نہیں رکھتا ہے، اس کی حفاظت نہیں کرتا ہے، غلط چیزوں کو دیکھتا ہے، غلط تصویروں کو دیکھتا ہے، غلط ویڈیوز کو دیکھتا ہے، تو پھر اس کی جوانی محفوظ نہیں رہ پاتی، اس کا دل و دماغ محفوظ نہیں رہ پاتا ہے، اس کی شرمگاہ محفوظ نہیں رہ پاتی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت پاکیزگی والی بات ہے۔ قرآن نے پھر آگے فرمایا وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مومنہ عورتوں سے بھی آپ یہ کہہ دیجئے اے نبی کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب نگاہوں کی حفاظت ہوگی تو شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی، اور اگر نگاہ کسی کی کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کی شرمگاہ بھی کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ گناہ آدمی نگاہوں سے شروع کرتا ہے، شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے، یعنی انجام کار وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جنسی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بے حیائی والے کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ پر بھروسہ نہیں رکھتا، اس کو بھروسہ نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے کہ وہ موبائل کا صحیح استعمال کر سکے اور گناہوں سے بچ سکے، بلکہ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ میں موبائل استعمال کر رہا ہوں لیکن میں گناہوں میں مبتلا ہوں اور مبتلا ہو جا رہا ہوں، تو اس کے لیے اینڈرائیڈ موبائل رکھنا جائز نہیں ہے، وہ نہ رکھے۔ اور اگر مجبوری ہے آپ کی، جیسا کہ آج کے دور میں آن لائن ایجوکیشن چل رہا ہے، آن لائن پروگرام ہو رہے ہیں، اس میں ضروری ہو رہا ہے رکھنا، تو میرے عزیز نوجوانوں، آپ اس بات کا خیال رکھیں، اہتمام کریں، اور آپ کے والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ موبائل کو آپ تنہائی میں استعمال نہ کریں، آپ سب کے سامنے موبائل یوز کریں، بیچ والے کمرے میں، بیٹھک والے کمرے میں، وہاں آپ موبائل کا استعمال کریں۔ والدین بھی اپنی نگرانی میں بچوں اور بچیوں کو موبائل استعمال کروائیں اگر بہت زیادہ ضروری ہے تو۔ اسی طریقے سے عزیز نوجوانوں، آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ آپ کمرے میں لائٹ بند کر کے مت سویا کریں، اس لیے کہ جو ہی لائٹ بند ہوتی ہے نفس اور شیطان آپ کو طرح طرح کے گناہوں اور پلاننگ میں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس سے بری نہیں ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس بہت زیادہ برائی کی طرف حکم دیتا ہے، برائی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور شیطان تو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے ہی۔
تو لائٹ چالو کر کے سوئیں. ہو سکتا ہے آپ کو یہ بات بڑی عجیب لگے کہ ہم کیسے سوئیں گے لائٹ چالو کر کے، ہمیں تو نیند نہیں آئے گی. لیکن میرے عزیز نوجوان بچوں اور بچیوں، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ گناہوں سے بچ سکتے ہیں، جنسی گناہوں سے بچ سکتے ہیں، اور اپنی جوانی کو بے داغ رکھ سکتے ہیں، اور شادی کے بعد کی پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ورنہ بلکہ بزرگان دین کا یہ کہنا ہے، ہاں جن کی شادی ہو جائے وہ اچھی طریقے سے احتیاط کے ساتھ زندگی گزاریں، ان کے لیے کوئی اصول ضابطے اتنے کڑے قوانین نہیں ہیں. لیکن جب تک آپ کی شادی نہیں ہو جاتی، آپ کی عمر نئی ہے، آپ کی جوانی نئی ہے، اس کا خوب خیال رکھیں اور حفاظت کی کوشش کریں. اور حفاظت کی تدبیر میں سے ایک تدبیر یہ ہے کہ آپ موبائل اکیلے میں مت یوز کریں. اسی طریقے سے جب آپ رات میں آپ کو سونا ہو تو آپ کے کمرے کی لائٹ چالو ہونی چاہیے، دروازہ کھلا ہونا چاہیے، مین دروازہ نہیں، آپ کے کمرے کا دروازہ. آج کل تو یہ مزاج بنتے جا رہا ہے کہ ماں باپ بچے کے لیے الگ کمرہ، بچی کے لیے الگ کمرہ. نہیں میرے بھائیوں، ان کو اپنی نگرانی میں سلائیے، جگائیے، اٹھائیے، بٹھائیے. نگرانی ضروری ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جنگل اور گارڈن میں کیا فرق ہے. لوگ گھومنے کہاں جاتے ہیں؟ آپ کہیں گے کانہا کیسری بھی جاتے ہیں، لیکن وہاں حفاظت تو رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے؟ کہ ایسے ہی کوئی وہاں حفاظت کرنے والا نہ ہو اور کوئی باؤنڈری نہ ہو، کوئی جالیاں نہ ہو لوہے کی لکیروں کی؟ نہیں، بلکہ آدمی عام طور پر جو اپنے مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے فیملی کو لے کر جو جاتے ہیں گھومنے کے لیے، وہ گارڈنوں میں جاتے ہیں، یا ایسے جنگل جو گارڈن نما ہو اس میں جاتے ہیں. باقی وہ جنگل جو بھیانک ہو، جس کی کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہ ہو، اس میں نہیں جاتے ہیں. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ گارڈن جو ہوتا ہے اس کی دیکھ ریکھ ہوتی ہے، اس کی کٹائی چھٹائی ہوتی ہے، تب وہ گارڈن بنتا ہے. اور جس گارڈن کی یا جس جگہ کی دیکھ ریکھ چھوڑ دی جائے وہ جنگل بن جاتا ہے. تو وہ بچے جن کی تربیت نہ کی جائے، جن پر نظر نہ رکھی جائے، وہ بھی عجیب و غریب ہو جاتے ہیں. ان کے اندر سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے، حیا ختم ہو جاتی ہے، شرم ختم ہو جاتی ہے، اور ماحول عجیب و غریب ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ تیری جوانی رہے بے داغ. کیونکہ ہر طرف برائی اور بے حیائی کے ماحول، اس میں اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں. کتنا بھی مشکل ہو، کتنا بھی نفس اور شیطان ورگلائیں کہ دیکھ لو کیسا حسین چہرہ ہے، لیکن آپ قرآن کی آیت کو اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے فرمایا کہ میرے نوجوانوں سے، امت کے نوجوانوں سے کہہ دیجئے، مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں. حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے. حدیث شریف میں ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور جس کو دیکھا جائے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوتی ہے. حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، زنا العین النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے غیر محرموں کو. اور اس میں آپ کے گھر کی جو رشتہ دار ہیں، جو کزن وغیرہ ہیں، چچا کی لڑکیاں، خالہ کی لڑکیاں، پھوپھی کی لڑکیاں، جن سے نکاح جائز ہے، ان سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کریں، ان سے اپنے آپ کی حفاظت کریں. بے تکلفی سے بچیں، شرم مذاق وغیرہ کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں. کوئی کچھ بھی کہے کہ یہ تو بڑا خشک ہے، یہ تو مولانا ملا بن گیا. اللہ اور اس کے رسول کے جو پیغامات ہیں، جو احکامات ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. لوگ کچھ بھی کہیں، ہم اللہ کی نظر میں ملعون نہ ہوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف عمل نہ کریں. دنیا والے جس کو جو کہنا ہے کہتے رہیں. لوگ ہمیں سمجھیں محروم وقار و تمکین، پر وہ نہ سمجھیں کہ میرے بزم کے قابل نہ رہا. اللہ کے دربار میں ہمارا مقام نہیں گھٹنا چاہیے، لوگ کچھ بھی کہتے رہیں. تو اس لیے سب سے بڑی چیز جو ہے آج کے معاشرے کی، اور گناہ جس سے بہت زیادہ وجود میں آ رہے ہیں، زنا جس سے بڑھتے جا رہے ہیں، بے حیائیاں جس سے بڑھ رہی ہیں، وہ سب سے بڑی چیز ہے بد نظری، نگاہوں کا غلط استعمال.
اور نگاہوں کی حفاظت کریں گے آپ کا دل بھی محفوظ رہے گا، آپ کی شرمگاہیں بھی محفوظ رہیں گی، اور اگر نگاہوں کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو ہم اپنے آپ کو بچا نہیں پائیں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ میرے بھائیوں، ہمارے دل و دماغ میں ہر وقت برے برے خیالات، نوجوان لڑکے لڑکیاں وساوس سے پریشان ہیں، مسئلے پوچھتے ہیں کہ بہت وسوسے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے ایک بات کو، شریعت کے قانون کو، کہ وسوسوں کا آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، وسوسے آتے رہیں گے جب تک آپ کی سانس باقی ہے، وسوسے آتے رہیں گے۔ اور دوسرا مسئلہ شریعت کا سمجھیے کہ وسوسوں پر آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہے، بلکہ اگر وسوسوں سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ ہونا پسند کریں گے، لیکن ان وسوسوں کا اپنی زبان پر لانا پسند نہیں کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ تم کو وسوسوں تو تکلیف ہو رہی ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ یہ چیز غلط ہے، غلط کو غلط سمجھنا اس بات کی، جیسے زبان جب ٹیسٹ لے نمکین کا، میٹھا کا، تب کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کی طبیعت صحیح ہے۔ اب جب زبان کا ذائقہ ہی بدل جائے تو طبیعت کے خراب ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ تو آپ کو وسوسوں سے تکلیف ہو رہی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کی نشانی قرار دیا ہے۔ آپ اس سے پریشان نہ ہوں۔ ہاں، کھچڑی پکانا، خود بخود وسوسوں کو لانا، خود پلاننگ کرنا، سوچنا، یہ چیز غلط ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہی چیز دھیرے 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 ہوس ایک شعر ہے کہ ہوس چپکے چپکے بنا لیتی ہے دل میں تصویریں۔ تو بھائیوں، اس پر پلاننگ کریں گے وہ غلط ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ باقی وسوسے آ رہے ہیں، آنے دو، اس کے پیچھے مت پڑو۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب وسوسوں سے آپ پریشان ہوں تو یہ دعا کریں، یہ کہا کریں اللہ پاک سے کہ اے اللہ، آپ نے دل کو کیسا بنایا ہے کہ اس میں عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، اس میں گناہوں کے بھی خیالات آتے ہیں، اس میں نیکیوں کے بھی خیالات آتے ہیں۔ تو وہ شیطان جو آپ کو وسوسے میں مبتلا کر رہا ہے وہ ہٹ جائے گا کہ یہ تو وسوسوں سے بھی اللہ کو یاد کر رہا ہے، یہ وسوسے اس کو اللہ سے قریب کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو نگاہوں کی حفاظت کیجئے میرے بھائیوں اور میری بہنوں، نگاہوں کی حفاظت کیجئے۔ اور خواتین جو لڑکیاں ہیں وہ اپنے ڈریس کی حفاظت کریں، اپنا ڈریس اسلامی اعتبار سے پہنیں، برقع اسلامی اعتبار سے ہو، ایسا برقع لچھے دار، چمکدار، بھڑکدار نہ ہو کہ جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ ایسے برقعے پہننے جائز نہیں ہیں، یہ اسلام کے خلاف برقعے ہیں۔ اسی طرح نوجوان جو لڑکے ہیں یہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی صلاحیتوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اکبر الہ آبادی یہ کہتے ہیں، تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے کہ غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، چرخ یعنی آسمان، چرخ پہ جھولو، جائز ہے، پر ایک سکون بندے عاجز کی رہی یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ آپ کالج میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، جو چاہے بنے، ہمیں قرآن سکھاتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہماری دنیا شاندار ہو، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت بھی شاندار ہو۔ آپ دنیا کے اندر جس طرح ایک عالم کی معاشرے میں ضرورت ہے، اسی طریقے سے پرہیزگار ڈاکٹر انجینئر کی بھی ضرورت ہے، بہترین ٹیچر کی بھی ضرورت ہے۔ آپ جس شعبے میں ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہیں آنی چاہیے مگر یہ کہ اسلام پر تمہاری موت آنی چاہیے، تمہاری موت صرف اور صرف اسلام پر آنی چاہیے۔ تو اسلام پر موت کیسے آئے گی؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کما تعیشون تموتون، جیسے زندگی گزارو گے ویسی موت آئے گی، وکما تموتون تحشرون، اور جیسی موت ہوگی ویسا میدان محشر میں ہمارا حشر ہوگا۔ اور یاد رکھیے میدان محشر میں 5 سوال کیے جائیں گے، بعض روایتوں میں 4 سوال ہیں، اس کے بغیر آدمی کے قدم ہٹ نہیں سکتے۔ 5 سوال میں سے ایک سوال یہ ہے کہ ہم نے تم کو زندگی دی، تم نے کہاں اس کو صرف کیا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے تم کو جوانی دی، تم نے اس کو کہاں لگایا۔
تیسرا سوال یہ ہے کہ مال کہاں سے کمائے، چوتھا سوال یہ ہے کہ کہاں خرچ کیے، پانچواں سوال یہ ہے اپنے علم پر کیا عمل کیے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کرنے کی تاکید کی، کس کی؟ کہ جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن جوانی کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، کیوں؟ حالانکہ عمر کے اندر تو سارے مرحلے آ جاتے ہیں، بچپن بھی، لڑکپن بھی، جوانی بھی، بڑھاپا بھی، لیکن اسپیشل جوانی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں خرچ کیا۔ اور یاد رکھیے دوسری روایت، دوسری حدیث شریف، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اور اس دن قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک شخص وہ ہے شاب نشأ فی عبادت ربہ، کہ ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وگرنہ پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے، ورنہ بڑھاپے میں بھی ظالم بھیڑیا توبہ کر لیتا ہے۔ حقیقت بندگی کی بس یہی ہے دوستو سن لو، حقیقت بندگی کی بس یہی ہے دوستو سن لو، دلے پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا۔ آپ کر سکتے ہیں، آپ نگاہوں کا غلط جوانی کا خاص طور پر ذکر کیوں حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اہتمام سے کیوں بیان کیا؟ وہ اس لیے بیان کیا کہ جوانی ایک ایسی عمر ہوتی ہے کہ اس میں آدمی جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے بن سکتا ہے، وہ اپنی فیلڈ کا ہیرو بھی بن سکتا ہے اور اپنے فیلڈ کا زیرو بھی بن سکتا ہے، وہ اللہ کا عبادت گزار بندہ بھی بن سکتا ہے اور فاسق اور فاجر بھی بن سکتا ہے، وہ اللہ کا راہ کا غازی بھی بن سکتا ہے، مجاہد بھی بن سکتا ہے، اور باغی اور طاغی بھی بن سکتا ہے، اس کو ساری صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص، مرد یا عورت، لڑکے یا لڑکی اپنی جوانی کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو خرافات سے بچائیں، موبائل اور انٹرنیٹ کے فتنوں سے بچائیں، جیسا کہ مفتی انیس صاحب دامت برکاتہم نے آپ کے سامنے انٹرنیٹ کے کیا مقاصد ہیں، کس طرح اس کو استعمال کرنا چاہیے، وہ جو بتلایا، آپ اس میں اپنی طاقتوں کو صرف کریں تو اچھی بات ہے، لیکن جو بے حیائی اور فواحش کے مواد انٹرنیٹ اور موبائل میں بھرے ہوئے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچائیں، ورنہ یہ موبائل فتنہ ہو جائے گا، ہمیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا، یہ سیل فون ہیل فون بن جائے گا۔ تو اس لیے جوانی کی خاص طور پر قرآن و حدیث میں تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اصحاب کہف کا ذکر کیا، وہ نوجوان لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے نحن نقص علیک نبأہم بالحق، کہ اصحاب کہف کا سچ سچ واقعہ بیان کرتے ہیں حق کے ساتھ۔ انہم فتیۃ، وہ کچھ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، وہ اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اور ہم نے ان کی ہدایت میں، ان کے اعمال میں اضافہ کر دیا۔ وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا، وہ ایسے شرک اور کفر کے ماحول میں الگ تھلگ ہو گئے نوجوان، ان کی فکر یہ تھی کہ ہمیں اس شرک اور کفر والے ماحول میں نہیں رہنا ہے۔ وہ ایک جمع ہوئے ایک میدان میں، سب آئے بیٹھے، سب آپس میں پوچھنے لگے کیا فکریں ہیں، ایک ہی فکریں تھی سب کی کہ ہم اس کفریہ شرکیہ ماحول سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بچایا، اور جب وقت کے بادشاہ کے سامنے جب وہ کھڑے ہوئے تو ان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں بھی مجبور کیا جا رہا ہے سورہ نمسکار کی شکل میں، وندے ماترم کی شکل میں، بھارت ماتا کی جے کی شکل میں، مجبور کیا بلکہ ہم لوگ تو خوشی خوشی نعرے بھی لگاتے ہیں، اور ابھی لگائے بھی 26 جنوری پہ، کیونکہ کفر شرک اس طریقے سے رچ بس جا رہا ہے۔ ہم ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں، ماحول کو ہم چینج کریں۔ دنیا ہم سے ہے، ہم دنیا سے نہیں ہے، زمانہ ہم سے ہے، ہم زمانے سے نہیں ہے۔ نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا، وہ لوگ جن میں درندگی تھی انہی کو رہبر بنا کے چھوڑا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے، اپنے اخلاق سے، قرآن حدیث سے صحابہ کرام کو زمانے کا امام بنا دیا۔ تو ہم لوگ بھی انہی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت،
اللہ تعالیٰ کے احکام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے، صحابہ اکرام کی ہسٹریاں ہم پڑھیں، سنیں، اپنے گھروں میں تعلیم کریں اس کی، تب ہمارا ایمان بچے گا اور بچا پائیں گے. ورنہ ایسے ایسے اعمال کر رہے ہیں لوگ اور کروا رہی ہیں حکومتیں، اور ہم لوگ خوشی خوشی کر جا رہے ہیں، جس سے ہمارا ایمان بھی نکل جائے گا، ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا. تو اس لیے بے حیائی برائی کے ماحول میں اپنے آپ کو بچائیے. حقیقت بندگی کی بس یہی ہے دوستو، سن لو، دلے پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا. نہ گلوں سے مجھ کو مطلب، نہ گلوں کے رنگ بو سے، کسی اور سمت میں ہے میری زندگی کا دھارا. جو گرے ادھر زمین پر میرے اشک کے ستارے، تو چمک اٹھا فلک پر میری بندگی کا تارا. اسی روایت میں جس میں اس نوجوان کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جو اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں، اللہ کی عبادت میں گزارا ہو، اسی میں آخری 7ویں نمبر پر وہ شخص کا بھی ذکر ہے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ ایسا آدمی، ایسا مرد یا عورت یا ایسا نوجوان، لڑکا یا لڑکی جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور گناہوں کی وجہ سے اس کو اپنے گناہ یاد آئیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑیں، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا قیامت کے دن. تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ سے بہت مؤدبانہ گزارش ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ بڑی تعداد میں آئے، اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، ہمارے علماء کرام کو اور انتظامیہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ دل کے کانوں سے سن رہے ہیں، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنی جوانی کی حفاظت کیجئے. آپ قوم و ملک ملت کے آپ جو ہے معمار ہیں، آپ کا انتظار کر رہی ہے امت، چاہے وہ لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں، باحیا ہوں، ایمان والے ہوں، مخلص ہوں، اپنے فیلڈ میں ماہر ہوں، امت انتظار میں ہے آپ کی. آپ اپنے آپ کو قابل بنائیں. اور ایک اہم چیز بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اپنی صحبت اچھی رکھو، اپنی سنگت اچھی رکھو. بعض مرتبہ لڑکا یا لڑکی بڑے نیک ہوتے ہیں، ان کے گھر کا ماحول بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن سنگت غلط مل جاتی ہے. کسی ایسے لڑکے یا لڑکی سے دوستی ہو جاتی ہے جو بڑا فیشن والا ہو، جو ادھر ادھر غلط جگہوں پر جانے والا ہو، تو یہ بچہ بھی ادھر چل پڑتا ہے. اس لیے کہ حدیث شریف میں المرء علی دین خلیلی، انسان اپنے دوست کے طریقے اور مذہب پر ہوتا ہے. تو آپ اپنی سنگت کو اچھی رکھیں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے شہر میں علماء کرام کی کئی مجلسیں ہوتی ہیں، کئی بیانات ہوتے ہیں، کئی پروگرام ہوتے ہیں. آپ کو جس سے مناسبت ہو، جو عالم آپ کو اچھا لگتا ہو، آپ اس سے جڑ جائیں، اس سے رائے مشورہ کر کے زندگی آگے گزاریں. کبھی آپ ٹینشن ڈپریشن کے شکار ہیں، اپنے علماء سے مشورہ کریں، کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں. اپنے ماں باپ کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انشکر لی ولی والدیک، میرا شکریہ ادا کرو، یعنی اللہ کا، اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو جو آپ کو بڑی مشقتوں کے ساتھ، بڑی تمناؤں کے ساتھ، بڑی امیدوں کے ساتھ، بڑے خرچوں کے ساتھ آپ کو پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں. آپ ان سب کے لیے نیک نامی کا ذریعہ بنے. یہی دعائیں ہیں میری آپ